السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیمیائے سعادت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی پرنور اور روحانی اور زندہ ولی کتاب، اس کی آج قسط نمبر 7 ہے، نفس کا محاسبہ اور دل کی بیداری۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، جان لو کہ انسان کی نجات اور اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ اپنے نفس کو پہچان نہ لے اور اپنے اعمال کا محاسبہ نہ کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو ایک شریک عمل کی طرح سمجھے اور ہر دن کے اختتام پر اس سے حساب طلب کرے، حساب لے۔ جب رات ہو تو بندہ اپنے دل سے پوچھے، اے نفس، آج تو نے کیا کیا؟ تو نے دن کن کاموں میں گزارا؟ تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ باطن میں یہ 4 دن حکم دینے والے ہیں۔ تو اپنی حرکات و سکنات کو دیکھیں کہ چاروں میں تو کس کی اطاعت میں ہے۔ اگر خواہش کے سور کا مطیع ہے تو پلیدی، بے حیائی، خوش آمدی، دوسرے کی برائی پر خوش ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ صفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اگر اس سور کو تو دبائے رکھے گا جو اندر موجود ہے تو قناعت، حیا، شرم، دانائی، پارسائی، بے طمعی اور غریبی کی صفات پیدا ہوں گی۔ اگر غضب کے کتے کی اطاعت کرے گا تو نڈر ہونا، ناپاکی، بڑا بول بولنا، غرور، تکبر کرنا، اپنی بڑائی چاہنا، دوسروں کو کم جاننا اور ذلیل سمجھنا، لوگوں سے بھیڑنا، لڑائی جھگڑے کرنا، اپنوں پرایوں سے بلا وجہ غصہ کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں پیدا ہوں گی۔ اور اگر اس کتے کو ادب میں رکھے گا تو صبر، بردباری، درگزر کرنا، استقلال، بہادری، سکوت، عزت، بزرگی وغیرہ کے اوصاف پیدا ہوں گے۔ اگر تو اس شیطان کی اطاعت کرے گا جس کا کام اس سور اور کتے کو ورغلا کر دلیر کرنا، مکر فریب سکھلانا، دھوکہ دینا، خیانت کرنا، جہاد سازی کرنا، جھوٹ بولنا وغیرہ وغیرہ امور پیدا ہوں گے۔ اور اگر اس کو زیر کرے گا تو اس کے فریب میں نہ آئے گا اور عقل کے لشکر کی مدد کرے گا تو دانائی، معرفت، علم و حلم، حکمت، سالمیت، صالحیت، حسن اخلاق، بزرگی اور ریاست کی صفتیں پیدا ہوں گی۔ اور یہ اوصاف جو تیرے ساتھ رہیں گے یہی نیک یادگار ہوں گے اور تیری سعادت کا ختم بن جائیں گے۔ جن کاموں سے برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں انہیں گناہ کہتے ہیں، اور جن کاموں سے اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں انہیں عبادت کہتے ہیں۔ یہ تمام صفتیں نفس میں ہوتی ہیں، سرکش نفس یا تابع نفس، اور ایسا نفس جو کنٹرول میں ہو۔ کیا تیری حرکتیں اللہ کی رضا کے لیے تھیں یا خواہشات کے تابع تھیں؟ اگر بندہ اس محاسبے کو چھوڑ دے تو نفس سرکش ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ انسان کو ہلاکت کے راستے پر لے جاتا ہے۔ اور میرے بھائیو، یہ جان لو کہ نفس کی بیماریوں میں سب سے خطرناک بیماری غفلت ہے، کیونکہ غافل دل نہ نصیحت سنتا ہے نہ عبرت پکڑتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کی مثال ایک آئینے کی مانند ہے، اگر اس پر زنگ لگ گیا تو حقائق اس میں ظاہر نہیں ہوتے
اور یہ زنگ گناہوں اور غفلت سے پیدا ہوتا ہے۔ اس زنگ کا علاج ذکر الہی، توبہ اور نیک صحبت ہے، اور جو شخص اپنے نفس کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ نفس اس کی خواہشات کا قیدی بن جاتا ہے، اور قیدی کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ لیکن جب انسان نفس کی مخالفت کرتا ہے تو ابتدا میں اسے دشواری پیش آتی ہے، مگر رفتہ رفتہ دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے اور وہ آسانی محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنی کمزوری سے نکل کر قوت کی طرف آتا ہے اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ کامیاب وہ نہیں جو دنیا زیادہ حاصل کرے گا، بلکہ کامیاب وہ ہے جو اپنے نفس پر غالب آ جائے گا۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، جو شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے وہ کبھی غفلت میں نہیں رہتا، اور جو غفلت سے بچ گیا وہی اللہ کی قربت کی طرف چل پڑا اور کامیاب ہو گیا۔ یہی مقصد میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، ہر مسلمان کا مقصد ہے کہ اس دنیا میں جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے گزار دیں، اپنے اندر کی برائیوں کو ہم جتنا جلدی ہو سکے ختم کریں اور اللہ کے مقرب بندے بن جائیں۔ تو میرے عزیز دوست بزرگوں، ویڈیو کو اچھی طریقے سے پورا دیکھا کریں اور لائک بھی کریں اور دوستوں کو شیئر بھی کریں۔ یقین سبسکرائب تو کر رہے ہوں گے آپ احباب، تو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ کمنٹس میں اپنے سوالات تحریر کیا کریں، تو بہتر ہے کہ اردو میں تحریر کریں، انگلش میں تحریر کریں، کوئی مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ وہیں آپ کو جواب ملتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کرتے ہیں، اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔